ہی معنی رکھتا ہے جو آپ سب نے فرمایا. آپ سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آپ نے سوچا. پاکستانی ہونا بنیادی طور پہ یہی معنی رکھتا ہے. اور بیسیکلی تو مجھے اچھا لگا سب کی اپنی اپنی باتیں، اپنے اپنے افکار، سب کچھ سن کے. میں بھی کچھ لکھ کے لایا تھا، بڑا روایتی سا ایک مضمون ہے. میں چاہتا ہوں پڑھ دوں تھوڑا سا، ہے نا؟ کیونکہ جب ہم یوم آزادی بناتے ہیں تو پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی امید کی بات کی جائے، اچھائی کی بات کی جائے. اور میرے ہاں ایک چیز جو خاص ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ امید کا پہلو نمایاں رکھا جائے، چاہے کچھ بھی ہو. اگر آپ نے دھوکہ ہی کھایا تو اس میں سے بھی آپ سوچیں کہ اس دھوکے میں آپ نے کیا کمایا. تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ آپ نہ کمائیں، کم سے کم آپ سبق تو کما لیتے ہیں ایک عدد، جو آپ کو اگلی دفعہ بچا کے رکھتا ہے اس سے. پاکستانی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ پاکستانی ہونا محض ایک شناختی کارڈ پر درج ایک قومیت نہیں، بلکہ ایک تاریخ، ایک خواب، ایک ذمہ داری کا نام ہے. پاکستانی ہونا اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اس خاک کے وارث ہیں جسے لاکھوں قربانیوں اور بہتے لہو کے بعد حاصل کیا گیا. یہ وہ سرزمین ہے جہاں ایک نئی تہذیب، ایک نئی شناخت اور نئی امید نے جنم لیا. پاکستانی ہونا گویا اپنے ماضی سے جڑنا ہے، وہ ماضی جو ہمیں تحریک پاکستان کے قافلوں میں دکھائی دیتا ہے، جب نوجوانوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، جب ماؤں نے اپنے بیٹوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، اور جب لاکھوں لوگ ہجرت کے سفر میں خاک اور خون میں لت پت ہو کر ایک خواب کے لیے رواں دوا رہے. پاکستانی ہونا اس تاریخ کو یاد رکھنا ہے، مگر صرف یاد رکھنا ہی نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں زندہ رکھنا ہے. لیکن پاکستانی ہونا صرف ماضی کی یادوں تک محدود نہیں، یہ آج کے پاکستان سے وابستہ ہے. ایک ایسا پاکستان جو مشکلات سے دوچار ہے مگر جس میں امکانات کی دنیا چھپی ہے. پاکستانی ہونا اس وقت یہ مان لینا ہے کہ ہماری زمین کے دامن میں وسائل ہیں، ہمارے جوانوں میں صلاحیت ہے، ہمارے شعراء اور دانشوروں کے الفاظ میں طاقت ہے، ہمارے کسانوں کے ہاتھوں میں وہ قوت ہے جو صحرا کو بھی گلزار بنا سکتی ہے. پاکستانی ہونا اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہماری کمزوریاں ہماری کہانی کا خاتمہ نہیں بلکہ اگلے باب کی تیاری ہے. اور پاکستانی ہونا مستقبل کی امیدوں کا اعلان ہے، اور اس بات کا یقین، اس یقین کا نام ہے کہ اگر ہم اپنے خوابوں کو محنت، علم اور اتحاد کے رنگ سے سجائیں تو یہ ملک صرف نقشے پر ایک ریاست نہیں رہے گا بلکہ دنیا کے نقشے پر روشنی کا مینار بنے گا. پاکستانی ہونا یہ ماننا ہے کہ ہر بچہ جو آج اسکول جاتا ہے وہ آنے والے پاکستان کا معمار ہے. ہر محقق، ہر کاریگر، ہر استاد، ہر مزدور اس خواب کی تعبیر ہے جس کا نام پاکستان ہے. پاکستانی ہونا دراصل ایک شاعر کے خواب کو اپنی آنکھوں میں زندہ رکھنا، ایک ماں کی دعا کو اپنی سماعت میں سنبھالنا، ایک شہید کی قربانی کو اپنے قدموں کی طاقت بنانا، اور ایک معمار کی اینٹ کو اپنے کل کی بنیاد سمجھنا ہے. بس پاکستانی ہونا یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی پر فخر کریں، اپنے حال کی ذمہ داری قبول کریں اور اپنے مستقبل کے خواب کو حقیقت بنانے کا عزم کریں. تو یہ تو چھوٹا سا ایک نارمل سا وہ پہلو تھا، لیکن ایک خاص بات جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بہت ضروری ہے، جیسے محترمہ نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی کہ کچھ بھی ہونا جو آپ کی آئیڈینٹی ہے اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے اور اپنے حصے کا پازیٹیو ڈھونڈیں. ہر چیز کی برائی اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے کہ میں کچھ بھی کروں، جتنی برائی کر لوں اس ملک کی، مگر جب میں اس کی سرحد کراس کر کے اس کے اکراس کہیں جاؤں گا نا تو وہاں میری پہچان یہ ہوگا کہ میں پاکستانی. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ وہاں پر لوگ جو کبھی یہاں نہیں بھی آئے مگر وہاں ان کی پہچان کیا ہے؟ پاکستانی. ٹھیک ہے، تو جب آپ کی پہچان قومی سطح پر نہیں، عالمی سطح پر ایک ملک کی حیثیت سے ہوتی ہے تو پھر اس میں مجھے شکوہ کرنے کا حق اس لیے نہیں ہے کہ اس پاکستان کو بنانے میں، اس کو بگاڑنے میں میرا بھی کردار کہیں نہ کہیں شامل ہے. سو مجھے اپنے تئیں، اپنے اندر سوچنا ہے کہ میں اپنا کردار کتنا خوش اسلوبی سے انجام دے رہا ہوں. اگر میں نہیں کر رہا، میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں نارملی جب ہم آفیسز میں ہوتے ہیں نا تو اپنی ٹیم میں دیکھتے ہیں نیچے جو ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کبھی عید پہ بھی مسجد نہیں جاتا نا وہ وہاں پہ بھی نماز پڑھتا ہے، لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے صرف کام سے نظر چرانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہوتا تو یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کام کریں تو اس نیک نیتی سے کریں کہ وہ کام صرف میرے لیے نہیں ہے، وہ کام سب کے لیے ہے نا. اس کا کوئی بینیفٹ ہونا، پروڈکٹیوٹی جتنی بہتر ہوگی اتنا آپ بہتر طریقے سے گرو کریں گے، آگے بڑھیں گے، سب کچھ کریں گے. بہرحال باتیں تو خیر بہت ساری آپ لوگوں نے کی ہیں، بہت خوبصورتی سے کی ہیں، لیکن یہی ہے کہ امید
امید امید امید کا پہلو نہیں چھوڑنا چاہیے. جہاں کہیں اچھا نہیں بھی ہے وہاں سے بھی اپنے حصے کا اچھا چنیں اور کوشش کریں کہ اچھا جتنا ممکن ہو وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. ہماری سوچ صرف سوچ نہیں، یہ ایک میگنیٹ ہے. آپ جیسا سامنے والے کے لیے سوچیں گے آپ کو رزلٹ میں ویسا ہی ملے گا. سو اگر اچھا آپ سوچیں گے، مجموعی طور پر ہم معاشرہ اچھا کریٹ کر لیں گے، ایک مجموعی طور پر مثبت ایک سوچ بنائیں گے تو معاشرہ آٹومیٹکلی مثبت کی طرف آئے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو آن کرنا اور اسے پورے فخر کے ساتھ آن کرنا. اچھا ہے برا ہے جو ہے جیسا ہے ہماری پہچان ہے، اور پہچان سے اگر ہم خود آنکھیں چرائیں گے تو پھر ظاہر سی بات وہ پہچان نہ تو ہمارے کام کی رہے گی نہ کسی کام کی رہے گی. سو پہچان سے آنکھیں نہیں چرانی. مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے اپنی کبھی ہے بشیرہ. اچھا سناتا ہوں میں. اس سے پہلے ایک نظم پاکستان کے حوالے سے سنا دوں. جو ہم آزاد پھرتے ہیں وطن کی ان فضاؤں میں، کوئی مسجد کلیسا ہو کہ مندر ہو، ہر ایک آزاد ہے اس میں. مقدس آیتیں ورد زباں ہوں یا کہ پھر ہوں ایشور کے گیت تھی لب پر، سبھی آزاد ہیں اور گنگناتے پھر رہے ہیں یہاں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کتنی ماؤں بہنوں نے لٹا کر عصمتیں اپنی ہمیں یہ دیس بخشا ہے، کتنے ہی بزرگوں نے بہا کے خون دل اپنا ہمیں یہ بھیس بخشا ہے. ہمارا فرض بھی کچھ ہے، ہمیں بھی سوچنا ہے کچھ. بزرگوں ماؤں بہنوں کی ہمیں قربانیوں کو یاد رکھنا ہے. کوئی مسجد کلیسا ہو کہ مندر ہو اسے آباد رکھنا ہے، سبھی کو شاد رکھنا ہے، وطن آباد رکھنا ہے. ہمارا فرض بھی کچھ ہے. تو یہ تو ایک تھا وہ. باقی حجاز صاحب نے کہا، میں نے کہا تھا کہ چونکہ فارم آف آرٹ جب آپ کسی اظہار میں بے بسی محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ نظم تھی مداری جو ہمارا میڈیا ہے بیسیکلی. دیکھیے میں عالمی اداروں کے ساتھ بھی کام کیا، DW BBC وائس آف امریکہ اردو. تو میں نے دیکھا کہ ان کے نا کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ ریگولیشن ہوتے ہیں کہ یہ چیز دکھانی ہے یہ نہیں دکھانی. ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بس نمبر 1 بریکنگ کون دے گا سب سے پہلے، وہ جیسی بھی ہے اس کا معاشرتی امپیکٹ کیا ہے، اس کی نیشنل پالیسی کیا ہے، فارن پالیسی کیا ہے، ہم کچھ نہیں دیکھتے. ہم یہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم. تو اس تناظر میں ایک نظم ہے مداری، وہ جو میں نے واقعہ آپ کو بتایا تھا اس میں ہے کہ خبر کچھ اس طرح پھیلی کہ جیسے آگ جنگل میں، کہ ہر سو گاڑیوں کا شور برپا تھا جہاں پر کچھ مداری کیمرہ لے کر تماشا بیچنے کو آن پہنچے تھے. تماشا ایک لڑکی کا، برہنہ جسم وہ لڑکی کے جس کے گرد کچھ وحشی درندے تھے، وہی الہڑ جوان لڑکی جسے کچھ بھیڑیوں نے اپنی خواہش میں ہوس میں نوچ ڈالا تھا. مداری بھیڑیوں کی چال پر نظریں جمائے تھے، کسی کے ہاتھ میں مائک تو کوئی کیمرے مرکوز کرنے میں لگا تھا بس. مگر یہ کون بتلاتا خبر سے بھی ضروری تھا. برہنہ جسم لڑکی کے بدن کو ڈھانپ لینا پر سبھی کو ایک جلدی تھی، براہ راست منظر کو ہوا میں بھیجنے اور بیچنے کی بس. بریکنگ پر بریکنگ تھی، بیاں کردہ خبر کیا تھی، تماشا تھا بس عصمت کا. تھی جتنی سسکیاں ہیں وہ ساری جم چکی تھی برف کی سل میں. بریکنگ اس طرح سے تھی. یہ وہ معصوم لڑکی ہے جسے کچھ بھیڑیوں نے اپنی خواہش میں ہوس میں نوچ ڈالا ہے. یہ اس کے جسم پر دیکھیں، تشدد کے نشاں دیکھیں، یہی وہ 8 ملزم ہیں، نہیں یہ 7 ملزم ہیں. نہیں اور ہاں میں گھن چکر، خبر شرم و حیا کے دائروں سے 2 قدم باہر نکلی تھی کہ اس لمحے برہنہ جسم لڑکی نے بالآخر خودکشی کر لی. یہ اس تناظر میں نے نظم کہی تھی. اور ایک نظم انہوں نے کہا کہ بشیرہ، یہ مزدوروں کے نام میں نے ایک نظم لکھی تھی. ایک ریئل واقعہ ہے. ایکسپریس کے زمانے میں ایک بندہ میرے پاس آیا اور ہم اس وقت نا ایک ٹیلی تھون تھا ہمارا اور ایک ہیلپ کرتے تھے ہم کچھ لوگوں کی. بندہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ بشیر نام تھا اس کا. اس نے کہا کہ میرا نا ایک کڈنی نہیں ہے اور دوسرا انفیکٹڈ ہو گیا، میں کچھ کر نہیں پا رہا. تو میں نے کہا بھائی ایک کڈنی کیسے نہیں؟ اس نے کہا کہ یار مجھے لگا کہ میرے بچوں کو پڑھنا چاہیے تو میں نے اپنا گردہ نکال کے بیچ دیا تھا بچوں کے لیے. میں بیمار ہوا، میرا دوسرا گردہ. وہ اس تناظر وہ پورا نظم ہو گیا تھا. اس کا عنوان بشیرہ ہے. گزشتہ 30 برسوں سے معیشت کی مشینوں، وہ 30 ایئرز اولڈ تھا، وہ 30 سال کا تو وہ بندہ، اس کی عمر تھی 30 سال، تو اس لیے وہ 30 سال بیسیکلی اس کی عمر ہے. گزشتہ 30 برسوں سے معیشت کی مشینوں میں بشیرہ روز پیستا ہے تو ایک روٹی کماتا ہے. مشینوں میں پسینے کو بشیرہ جھونک کر جب بھی تھکا ہارا بیچارہ اپنے گھر کو آتا ہے تو اپنے 4 بچوں کو تھکی ماندی نگاہوں سے ابھرتی ایک تھپکی کے سوا کچھ دے نہیں پاتا تو بس کہاں بھرتا ہے. اسے معلوم ہے اتنا، یہی حالات اس کے باپ کے بھی تھے. بشیرے کو بھی پڑھنا تھا مگر یہی روٹی بشیرے کی پڑھائی کی بھی دشمن تھی. اور اب بھی اس دشمنی کی زد پہ اس کے 4 بچے.
بشیر اچھی کھوٹتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میرے بچوں کو پڑھنا ہے، انہیں ہر طور پڑھنا ہے، مگر کیسے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ بشیرہ سوچتا ہے۔ اچانک یوں ہوا ایک دن مشینوں میں پسینے کو بشیرہ جھونک کر آخر جب اپنے گھر کو لوٹا تو نہ اس کے ہاتھ خالی تھے، نہ آنکھوں میں تھکاوٹ تھی، بس اس کے ہاتھ میں بستے کتابیں تھیں، کھلونے تھے، اور اس کے پیٹ پہ لپٹی ہوئی موٹی سی پٹی تھی۔ تو یہ سلسلہ ہے، بہرحال بہت اچھا رہا، آپ سبھی نے اپنے اپنے طور پہ بہت بہت بہترین اور بہت ہی، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں نا، کسی بھی کام کی انتہا تب ہوتی ہے جب اس کی ابتدا کسی سوچ سے ہو۔ اگر آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، اپنے وسائل کے لیے سوچتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، تو بات کریں گے، اس پہ بات ہوگی تو اس کے حل بھی نکلے گا، اور جب حل نکلے گا تو پراسپیرٹی بھی آئے گی، لوگوں میں ایک رجحان بھی بڑھے گا اس طرف آنے کا۔ سو خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، اور قلم سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے قلم اٹھا لیا تو میرے خیال سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پھر پیچھے رہ سکتی ہے۔ تو لکھتے رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اس نعرے کے ساتھ، اول کتاب آخر کتاب، الکتاب الکتاب، لکھیں، پڑھیں، اور اپنے خواب جو ہیں وہ بڑے کریں اور خدشے منیمائز کر دیں۔ اس لیے اگر آپ خدشات جو ہوتے ہیں نا، آپ کے جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ ڈریمز کے اگینسٹ کریٹ کر دیں نا، تو وہ آپ کے ڈریم کو کھا جاتے ہیں۔ اس لیے ڈاؤٹس کو، خدشات کو منیمائز کریں، اپنا خواب بڑا کریں، اس کے لیے کوشش کریں، تو میرے خیال سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ایوری تھنگ کین بی پاسبل۔ اینڈ تھینک یو سو مچ دانش، رامیش، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا، ان لوگوں کے خیالات سننے کا، ان کا اظہار سننے کا، سو مجھے بہت اچھا لگا۔